بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ان سے معلومات لے رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے بتایا تھا کہ کم و بیش 20 لڑکیاں وہاں سے نکل گئی ہیں۔ وہ سب اپنے طور پر بھاگی تھیں۔ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا۔ مرد جاسوس بھی نکل گئے تھے۔ ان 8 لڑکیوں میں سے ایک نے اپنی ساتھی لڑکی لوزینہ کے متعلق بتایا تھا کہ اس نے ایک مسلمان فوجی حدید کو قلعے سے فرار کرا کے خودکشی کر لی تھی۔ شوبک میں امن اور شہری انتظامات بحال کرنے کی سرگرمیاں جاری تھیں اور کرک میں شوبک پر حملے اور اسے سلطان ایوبی سے چھڑانے کی اسکیمیں بن رہی تھیں، لیکن صلیبی حملے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتے تھے جتنا وہ سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے پہلا سوال تو یہ تھا کہ ان کے عالم جاسوس نے بڑی پکی اطلاع دی تھی کہ سلطان ایوبی کرک پر حملہ کرے گا اور اس کی فوجیں کرک کی طرف آ رہی تھیں۔ ان کے قاہرہ کے جاسوسوں نے بھی ناقابل تردید اطلاع دی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کرک پر حملہ کرے گی جس کی کمان وہ خود کرے گا، مگر آدھے راستے سے اس کی فوجوں نے رخ بدل دیا اور ایسی چالیں چلی کہ صلیبی فوج جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے گئی تھیں شب خون کی زد میں آ گئیں اور سلطان ایوبی نے کرک سے اتنی زیادہ دور شوبک پر حملہ کر دیا۔ یہ سوال ایک صلیبیوں کی ایک کانفرنس میں پیش کیا گیا تھا جس میں صلیبی فوج کے ایک اعلیٰ افسر اور صلیبی حکمران موجود تھے۔ ان کے محکمہ جاسوسی کا سربراہ جرمن نژاد ہرمن اور عالم جاسوس جسے سلطان ایوبی نے قاہرہ سے گرفتار کر کے رہا کر دیا تھا، ملزموں کی حیثیت سے کانفرنس میں پیش کیے گئے تھے۔ عالم جاسوس شوبک کے قلعے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے کانفرنس میں ہتھکڑیوں میں پیش کیا گیا تھا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے غلط اطلاع دے کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا اور ان کی فتح کا باعث بنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر بیان دیا کہ اسے یہ اطلاع کس طرح ملی تھی کہ سلطان ایوبی کرک پر حملہ کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کی اطلاع میں کوئی شک تھا تو متعلقہ محکمے کو اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے اس بیان پر ہرمن سے پوچھا گیا کہ اس نے جاسوسی کے ماہر کی حیثیت سے کیوں تسلیم کر لیا تھا کہ اس جاسوس کی لائی ہوئی اطلاع بالکل صحیح ہے۔ ہرمن نے کہا، مجھے اس ضمن میں بہت کچھ کہنا ہے۔ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں جاسوسی اور سراغ رسانی کا ماہر ہوں، مگر کئی مواقع ایسے آئے ہیں جن میں میری مہارت اور میرے جاسوسوں کی محنت اور قربانی کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری مہارت فوج کی مرکزی کمان کے حکم یا کسی بادشاہ کے حکم کی نظر ہو گئی۔ اس کانفرنس میں 3 حکمران موجود ہیں اور ان کی متحدہ کمان کے اعلیٰ کمانڈر بھی موجود ہیں، اور جب کہ ہم اتنی بڑی شکست سے دوچار ہوئے ہیں جس میں شوبک جیسا قلعہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس کے ساتھ میلوں وسیع علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، سال بھر کی رسد اور دیگر ساز و سامان دشمن کے ہاتھ لگا ہے اور شوبک کی پوری آبادی مسلمانوں کی غلام ہو گئی ہے، میں آپ کی خامیاں اور احمقانہ حرکتیں آپ کے سامنے رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور میں آپ سب کو بسط احترام یاد دلاتا ہوں کہ ہم نے صلیب پر حلف اٹھایا ہے کہ صلیب کے وقار کے لیے اپنا آپ قربان کر دیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذاتی وقار کو ٹھیس پہنچے تو اسے صلیب کا وقار پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہرمن کی حیثیت ایسی تھی کہ کونارڈ، گے آف لوزینان اور شاہ آگسٹ جیسے خود سر بادشاہ بھی اس کی بات رد کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ جاسوسی کا تمام تر نظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں تباہ کار جاسوس بھی تھے۔ ہرمن کسی بھی حکمران کو خفیہ طریقے سے قتل کرانے کی ہمت اور اہلیت رکھتا تھا۔ اسے اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنا تجزیہ پیش کرے
اس نے پوچھا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دشمن کے راز معلوم کرنے کے لیے اور اس کی کردار کشی کے لیے صرف لڑکیوں پر کیوں بھروسہ کیا جا رہا ہے؟ کسی حکمران نے کہا، اس لیے کہ عورت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ کردار کشی کا بہترین ذریعہ عورت ہے، خواہ وہ تحریر میں یا گوشت پوش کی صورت میں ہو۔ کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ عرب میں بہت سے مسلمان امراء، قلعہ داروں اور وزراء کو ہم نے عورت کے ہاتھوں اپنا غلام بنا لیا ہے؟ ہرمن نے کہا، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت فوج کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا خلیفہ اپنا حکم نہیں منوا سکتا، فوجی امور میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی مصر میں حیثیت ایک گورنر کی سی ہے، لیکن اس نے وہاں کے خلیفہ کو معزول کر دیا ہے۔ ادھر نور الدین زنگی ہے جس کی حیثیت ایک سالار اور وزیر کی ہے، لیکن جنگی امور میں اسے بغداد کے خلیفہ سے حکم اور اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہٰذا یہ پیش نظر رکھیے کہ آپ نے چند ایک امیروں، وزیروں اور قلعہ داروں کو ہاتھ میں لے لیا ہے تو ان کی حیثیت چند ایک غداروں کی ہے۔ وہ آپ کو اپنے ملک کا 1 انچ علاقہ بھی نہیں دے سکتے۔ اسلامی سلطنت کے اصل حکمران فوجی ہیں۔ نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ آپ لڑکیوں سے اس فوج کا کردار خراب نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں۔ اس فوج کے لیے شراب پینا سنگین جرم ہے۔ اسلام میں ہر کسی کے لیے شراب حرام ہے۔ اس پابندی کا اثر یہ ہے کہ مسلمان فوجی ہو یا شہری، وہ اپنے ہوش ٹھکانے رکھتا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی شراب کا عادی ہوتا تو آج مصر ہمارا ہوتا اور صلاح الدین ایوبی شوبک کے قلعے کا فاتح نہ ہوتا بلکہ اس قلعے میں ہمارا قیدی ہوتا۔ ایک کمانڈر نے اسے ٹوک کر کہا، ہرمن، اپنی بات لڑکیوں تک رکھو، ہمارے پاس مسلمانوں کے اوصاف سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہرمن نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاسوسی کے لیے لڑکیوں کا استعمال ناکام ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں ہم بڑی قیمتی لڑکیاں مصر میں بیچ کر مسلمان فوجیوں کے ہاتھوں مروا چکے ہیں۔ لڑکی کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے۔ آپ لڑکیوں کو کتنی ہی سخت ٹریننگ کیوں نہ دیں، وہ مردوں کی طرح پتھر نہیں بن سکتی۔ ہم انہیں خطروں میں پھینک دیتے ہیں۔ خطرہ بہرحال خطرہ ہوتا ہے اور دل و دماغ پر اثر کرتا ہے۔ بعض اوقات حالات بہت ہی بگڑ جاتے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان فوجی ہماری لڑکیوں کو تفریح کا ذریعہ بنانے کی بجائے انہیں پناہ میں لے لیتے ہیں اور ان کے جسموں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ لڑکیاں جذبات سے مغلوب ہو کے رہ جاتی ہیں۔ حال ہی میں ہماری ایک لڑکی کو صلاح الدین ایوبی کے ایک کمانڈر نے ڈاکوؤں سے بچایا اور زخمی ہو گیا۔ لڑکی اسے شوبک میں لے آئی، ہم نے اسے مسلمانوں کے کیمپ میں پھینک دیا۔ لڑکی نے اسے ہماری فوج کے ایک افسر کی وردی پہنا کر قلعے سے نکال دیا اور اسے گھوڑا بھی دیا۔ میں نے لڑکی کو پکڑ لیا تھا مگر لڑکی نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اس نے سزا کے خوف سے خودکشی نہیں کی تھی، اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ گنہگار ہے اور اپنے جسم کو دھوکے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس نے زہر پی لیا۔ لڑکیوں کے خلاف میں ایک دلیل اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس جو لڑکیاں ہیں ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں ہم نے بچپن میں مسلمانوں کے قافلوں سے یا ان کے گھروں سے اغوا کیا تھا۔ انہیں ہم نے اپنا مذہب دیا اور اپنی ٹریننگ دی۔ وہ جوان ہوئی اور اپنا بچپن اور اپنی اصلیت بھول گئیں۔ انہیں یاد بھی نہ رہا کہ وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، مگر ہم نے صرف نام بدلے، ان کا مذہب اور ان کا کردار بدلا، ان کے خون کو نہ بدل سکے۔
میں انسانی نفسیات کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ میرا تجربہ ہے کہ مسلمان کی نفسیات دوسرے مذاہب کے انسانوں سے مختلف ہے۔ یہ لڑکیاں جب کسی مسلمان کے سامنے جاتی ہیں تو جیسے ہی انہیں اچانک یاد آ جاتا ہے کہ ان کی رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون ہے، مسلمان کے خون سے اس کا مذہب نہیں نکلتا۔ ایک کماندار نے اس سے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی لڑکی کو جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے؟ ہرمن نے جواب دیا، کسی ایسی لڑکی کو نہ بھیجا جائے جو کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ اگر آپ لڑکیوں کو میرے محکمے سے نکال ہی دیں تو صلیب کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ مسلمان امراء کے حرموں میں لڑکیاں بیچتے رہیں، آپ انہیں پھانس سکتے ہیں، وہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے میدان جنگ نہیں دیکھا، ان کی تلواریں ہماری تلوار سے نہیں ٹکرائیں، ہمیں ان کی صرف فوج پہچانتی ہے، دشمن کو صرف فوج جانتی ہے، اس لیے وہ ہمارے جانسے میں نہیں آ سکتی۔ صلیبیوں کا شاہ اگست انتہا درجے کا شیطان فطرت حکمران تھا جو اسلام کی دشمنی کو عبادت سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، ہرمن، تمہاری نگاہ محدود ہے، تم صرف صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو دیکھ رہے ہو، ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس مذہب کی بیخکنی کرنی ہے، اس کے لیے کردار کشی اور نظریات میں شکوک پیدا کرنا لازمی ہے۔ مسلمانوں میں ایسی تہذیب رائج کرو جس میں کشش ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنا مقصد اپنی زندگی میں حاصل کر لیں، ہم یہ کام اپنی اگلی نسل کے سپرد کر دیں گے، کچھ کامیابی وہ حاصل کرے گی اور یہ مہم اس سے اگلی نسل ہاتھ میں لے لے گی۔ پھر ایک دور ایسا آ ہی جائے گا جب اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اگر اسلام زندہ رہا بھی تو یہ مذہب کسی اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو جنم نہیں دے سکے گا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ مذہب مسلمانوں کا اپنا ہوگا، لیکن یہ مذہب ہماری تہذیب میں رنگا ہوا ہوگا۔ ہرمن، آج سے 100 سال بعد پر نظر رکھو، فتح اور شکست عارضی واقعات ہیں، ہم شوبک پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے، تم مصر میں سازشوں کو مضبوط کرو، فاطمیوں اور سوڈانی حبشیوں کو مدد دو، حشیشن کو استعمال کرو۔ کانفرنس کے کمرے میں ایک صلیبی افسر داخل ہوا، گرد سے اٹا ہوا اور تھکا ہوا تھا۔ وہ اس فوج کے کمانڈروں میں سے تھا جو ریگستان میں چلی گئی تھی اور آہستہ آہستہ کرک کی طرف پسپا ہو رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے کہا، فوج کی حالت اچھی نہیں، میں یہ تجزیہ لے کے آیا ہوں کہ کرک کی تمام تر فوج کے ساتھ کافی کمک ملا کر شوبک پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ آمنے سامنے کی جنگ لڑیں۔ اس وقت جنگ کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے دستے مرکزی کمان کے حکم کے مطابق کرک کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے شب خون مارنے والے دستے تھوڑی سی نفری سے رات کو اگبی حصے پر شب خون مارتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ دن کے وقت ان کے تیر انداز چند ایک تیر برسا کر نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ نشانہ گھوڑے یا اونٹ کو بناتے ہیں، جس جانور کو تیر لگتا ہے وہ بگدڑ مچا دیتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے اور اونٹ بھی ڈرتے اور بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے رک کر ادھر ادھر کے دستے اکٹھے کیے اور جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان آمنے سامنے نہیں آتے۔ ہمارے کچھ دستوں کو انہوں نے صرف اس لیے مارا ہے کہ مسلمان انہیں اپنی مرضی کے میدان میں جا کر لڑاتے ہیں۔ سپاہ میں لڑنے کا جذبہ مان پڑ گیا ہے۔ جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شدید جوابی حملہ کیا جائے۔ اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی۔ صلیبیوں کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی فوج کا بڑا حصہ، جسے بہترین لڑاکا سمجھا جاتا تھا،
करक से दूर राहगुजर में बिखर गया था। सुल्तान अयूबी की चाल कामयाब थी। उसके कमानदार और दस्तों के ओहदेदार उसकी चाल को खुशउस्लूबी से अमली रंग दे रहे थे। वो पानी पर कब्जा कर लेते थे, बुलंदियों पर पहुंच जाते थे, टीलों के इलाकों में गात लगाते थे और दिन के वक्त अगर हवा तेज हो तो हवा के रुख से हमला करते थे। उससे ये फायदा होता था कि हवा और घोड़ों की उड़ाई हुई रेत सलीबियों की आंखों में पड़ती और उन्हें अंधा करती थी। सुल्तान अयूबी के पास इतनी नफरी नहीं थी कि वो शोबक को बचा सकता। उसने जंगी फहम व फिरासत से काम लिया और सलीबियों पर अपना रौब कायम कर दिया था। शोबक के शुमाल मशरिक में सलीबियों की खासी नफरी बेकार बैठी थी। उसे इसलिए वापस नहीं बुलाया जा रहा था कि नूरुद्दीन जंगी सुल्तान अयूबी को कुमक भेज देगा। सलीबी हुक्मरान और कमांडर करक के किले में बैठे हुए पेचोताप खा रहे थे। शोबक में अयूबी को ये मसला परेशान कर रहा था कि सलीबियों ने हमला कर दिया तो वो किस तरह रोकेगा। उसने ईसाइयों के भेष में अपने जासूस करक भिजवा दिए थे ताकि सलीबियों के अज़ाइम और मंसूबों से आगाह करते रहें। उसने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उसे महाज की खबरें तेजी से मिल रही थीं। उसने शोबक से और गिरदोनवाह के इलाके से फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी और हुक्म दिया कि किले में फौरी तौर पर इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। सलीबियों के बहुत से घोड़े और ऊंट किले में रह गए थे। बाहर के दस्तों को उसने हुक्म भेज दिया था कि दुश्मन के जानवरों को मारने की बजाय उन्हें पकड़ें और किले में बेचते रहें। नई भर्ती की ट्रेनिंग के सिलसिले में उसने ये हुक्म जारी किया कि उन्हें शबखून मारने की और मुतहर्रिक जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। करक में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसमें हरमन की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया था कि जासूसी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल ना किया जाए। अलबत्ता आलिम जासूस को छोड़ दिया गया और उसे ये हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों पर नजरियाती हमला करने के लिए आदमी तैयार करे। इसके बाद ये पूछा गया कि शोबक में कितनी जासूस लड़कियां और मर्द रह गए हैं और लड़कियों को वहां से निकाला जा सकता है। हरमन ने उन्हें बताया कि चंद एक लड़कियां मुसलमानों की कैद में हैं, कुछ निकल आई हैं और कुछ लापता हैं। मर्द जासूसों के मुतालिक उसने बताया कि चंद एक कैद हो गए हैं और बहुत से वही हैं। उन्हें इतला भेज दी गई है कि वो वहीं रहें और अब मुसलमान बनकर अपना काम करें। एक सलीबी हुक्मरान ने कहा कि जो लड़कियां वहां कैद में हैं उन्हें निकालना शायद आसान ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लड़कियां वहां ईसाइयों के घरों में रूपोश हो गई हों। उन्हें वहां से निकालना लाजमी है। थोड़ी देर के बहस मुबाहिसे के बाद ये तय हुआ कि एक ऐसा ग्रोह तैयार किया जाए जो सुल्तान अयूबी के शब खून मारने वाले आदमियों की तरह जान पर खेलना जानता हो। इस ग्रोह का हर एक आदमी ज़हीन और फुर्तीला हो, अरबी या मिस्री जबान बोल सकता हो। इस ग्रोह को ऐसे मुसलमानों के भेष में शोबक भेजा जाए जिससे पता चले कि करक के ईसाइयों के जुल्म व तशद्दुद से भाग कर आए हैं। उन्हें ये काम दिया जाए कि शोबक में रहकर लड़कियों का सुराग लगाएं और उन्हें वहां से निकालें। इस काम के लिए जराइम पेशा आदमी मौजूद रहेंगे जिन्हें इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जेलों से निकालकर फौज में लिया गया है। फौज में पेशावर मुजरिमों को तलाश करो और उन्हें चंद दिन की ट्रेनिंग देकर शोबक भेज दो, लेकिन ये ख्याल रखो कि इनमें वही सिपाही हों जो शोबक में रह चुके हैं और वहां के गली कूचों और लोगों से वाकिफ हैं। यहाँ ये मसला पैदा हुआ कि ये जराइम पेशा आदमी इस खित्ते की जबान नहीं जानते। इसका ये हल पेश किया गया कि ज्यादातर ऐसे आदमी भेजे जाएं जो वहाँ की जबान जानते हों। मुताद्दिद मुअर्रिखीन ने शोबक की फतह को कई एक रंग दिए हैं।
ان میں صافگو قسم کے مورخین نے، جو ولیم آف ٹائر کی طرح عیسائی تھے، صلیبیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے حکمران خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے مسلمان علاقوں میں جاسوسی، تخریب کاری اور کردار کشی پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اس سے ان کے اپنے کردار کا پتہ ملتا ہے کہ کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چند ایک غیر فوجی سربراہوں کو اپنے زیر اثر لے لیا تھا، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہ آیا کہ مسلمانوں کی ایک قوم بھی ہے اور ایک فوج بھی ہے۔ کسی قوم اور اس کی فوج کے قومی جذبے کو مارنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اس صورت میں جب کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کے نہتے قافلے لوٹے تھے، ان کی بچیاں اغوا کی تھیں، مفتوحہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر آبروریزی کی، قتل عام کیا اور مسلمانوں کو بیگار کیمپوں میں ٹھونس کر جانور بنا دیا، مسلمان قوم اور فوج کے جذبے کو مجروح کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اسلام کی صفوں میں چند ایک غدار پیدا کر لینے سے اس مذہب کی عظمت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا تھا۔